बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू नौशीन तारिक ऑफिशियल। व्यूअर्स, कल यानी 19 जनवरी को जो है वो इलेक्शन कमीशन में फ़ॉरेन फंडिंग केस के हवाले से जो है वो हियरिंग है, और कल ही इलेक्शन कमीशन के सामने अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो एहतजाजी धरना, या आप कह सकते हैं कि एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगी। कल उनका एहतजाजी धरना भी है वहाँ पर। तो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो इस वक्त पीपल्स पार्टी एंड नून लीग PTI से फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से जवाब मांग रही हैं। ख़ास कर नून लीग जो है वो का जो स्टांस है या जो उसका वो है वो काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग है, और ऐसा लग रहा है कि अपोजिशन ने जो है फ़ॉरेन फंडिंग केस को हुकूमत के घर भेजने के लिए एक बड़ी बैक समझ ली है, एक बड़ी उम्मीद समझ ली है, और उस पर वो इंतज़ार करने लगे हैं। जी, एहतसाब होना चाहिए, हुकूमत वक्त का भी होना चाहिए, पिछली हुकूमतों का भी होना चाहिए। हर चीज़ जो है वो साफ़, शफाफ और अकाउंटेबिलिटी, स्क्रूटनी उसकी होनी चाहिए। और इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, जो काम है, वो उसको कानून और आइन के दायरे में रहते हुए पूरा करना चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड करना चाहिए। ना ही हम ये कहते हैं कि PTI को छूट मिल जानी चाहिए और बाकी जमातों को नहीं मिलनी चाहिए। सबका जो है वो अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपनी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से हुकूमत का स्टांस क्या है, अपोजिशन की कोशिशें क्या हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, इसके अलावा अपोजिशन ख़ुद कहाँ खड़ी है, इस पर भी बात करेंगे। और इस सारे केस में एक शख्स हैं अकबर एस बाबर साहब, उनका किरदार भी नहायत ही अहमियत का हामिल बन चुका है। इस वक्त आप उनको मीडिया पर टॉक शोज़ में देख रहे होंगे, उसके हवाले से भी मैं अपनी इस वीडियो में आपसे बात करूँगी। ये तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम ये बात करेंगे अपोजिशन जो इस सारे मामले को बहुत ही आसान और बहुत ही फैंटसाइज कर रही है, जैसे कि इसको फॉरेन फंडिंग केस को वो बहुत आसानी से जो है वो बैकग्राउंड बनाते हुए हुकूमत को इस पे पिछाड़ सकती है या हुकूमत को इस पे शिकस्त दे सकती है। तो ये जो है वो इतना आसान नहीं है। और कैसे नहीं है ये आप आगे मेरी वीडियो में जब मैं आपसे तफसीलात शेयर करूँगी तो आपको भी इसकी लॉजिक समझ में आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं PTI के बारे में, और अब आपको बताते हैं कि जो PTI के बारे में जो इस वक्त अकबर एस बाबर साहब हैं, जिनका किरदार बड़ा इस वक्त हॉट बना हुआ है, उनके बारे में मैं आपसे शेयर करूंगी। जी, अकबर एस बाबर साहब तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में शामिल थे। जब तहरीक इंसाफ की जमात बन रही थी वो इसके बानी अरकान में से थे, पायनियर्स आप कह सकते हैं उनको। वो एक अरसे से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को ममनुआ फंडिंग हुई है। जी हाँ, और इस फंडिंग वो उनका ये कहना है कि ये फंडिंग वो फंडिंग है जिसको वसूल करने के बाद आप तहरीक इंसाफ को या PTI को जो है वो मुल्क दुश्मन की टाइटल उसको दे सकते हैं। मतलब उनका कुछ कहना ये है कि कुछ भारतीयों ने, कुछ यहूदी लॉबीज़ ने जो है वो ये फंडिंग की है और इसको जो है वो छुपाया गया है, पाकिस्तान को नहीं बताया गया। ये एक चीज़ जो है वो एक एलिगेशन जो है वो ये इस केस में लगाया जा रहा है हुकूमत वक्त पर। और दूसरा मामला है इसमें 23 अकाउंट्स का, जिसकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी निशानदही की थी। इससे मुश्तबा ट्रांजैक्शंस हुई थी, 23 अकाउंट्स के मामलात भी हैं। ये दोनों चीज़ें हैं जो फॉरेन फंडिंग केस में वो पॉइंट्स बने हुए हैं जिस पे हुकूमत वक्त को जवाब देना है या हुकूमत वक्त को अपना केस तैयार करना है, और जिन चीज़ों पर ये अकबर एस बाबर साहब भी जो हैं वो हुकूमत के वक्त के पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा, PTI इस मामले में ये दावा करती है कि वो तमाम फंडिंग की, तमाम पैसों की एक रसीद जो है वो इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी को दे चुकी है। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स वो दे चुके हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है। जी हाँ, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी कहती है, ये भी दावा करती है कि उसके पास ऐसे फ़ंड्स करने वाले अफराद की 40,000 अफराद की वो लिस्ट मौजूद है। उनकी तमाम तर तफसीलात भी वो मौजूद हैं जिनसे उन्होंने ये पैसे या ये फ़ंड्स रिसीव किए हैं, और ये तमाम तफसीलात वो ऑलरेडी जो है इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी के साथ शेयर कर चुके हैं। अच्छा, इस सारे मामले में वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपोजिशन को जो है वो हुकूमत के आगे जो है वो मजबूत करती है, तो वो जिससे हुकूमत ने जो है वो आप कह सकते हैं कि हुकूमत की कमज़ोरी है इस वक्त, और अपोजिशन की ताकत है, और अपोजिशन ने अपनी सारी उम्मीदें उससे बांध रखी हैं कि शायद इस बेस पे वो हुकूमत को टफ़ टाइम दे सकती है। तो वो चीज़ ये है कि जी, इमरान खान की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया
کہ امریکہ اور یورپ سے پی ٹی آئی کو کچھ جو ممنوع فنڈنگ ہوئی تھی یا پیسے جو آئے تھے وہ ٹرانزیکشنز جن کی تفصیلات نہیں ہیں، تو وہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ فنڈنگ ایجنٹس کی جانب سے پیسے جمع کروائے گئے تھے. پی ٹی آئی اس کی ذمہ دار نہیں ہے، ایجنٹس جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں. اور اپوزیشن اس پہ کہتی ہے کہ جی ایجنٹس بھی آپ کے ہیں، ایجنٹس آپ کے ہیں، تو اس لیے ذمہ دار تو آپ ہی ہیں. سو اس چیز کو کلیئرفائی کرنا پی ٹی آئی کے لیے اس وقت بہت ضروری بن گیا ہے کہ یہ ایجنٹس کون تھے اور اگر پی ٹی آئی کے تو پی ٹی آئی تو پھر ڈائریکٹلی اس کی ذمہ دار ہے. کیسے انہوں نے اور کس چینل کے تھرو انہوں نے اور کن سے پیسے لے کر یہ جمع کروائے اور یہ پارٹی فنڈنگ میں شامل ہوئے، یہ وہ میٹر ہے جو اس وقت حکومت کے اگینسٹ بنا ہوا ہے اور جس پر اپوزیشن اپنا کھیل کھیل رہی ہے. اکبر ایس بابر صاحب کی اگر بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ مسلسل میڈیا پر موجود ہیں اور وہ 2012-13 سے ہی پی ٹی آئی پر حملہ آور ہیں. وہ الزام لگاتے آ رہے ہیں اس فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے. کچھ لوگ جو پی ٹی آئی کے اندر موجود ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں اب ان کی پارٹی میں وہ وقت نہیں رہی ہے یا وہ ان کا مرتبہ یا حیثیت نہیں رہی ہے، اس لیے وہ ایسا کر رہے ہیں. جبکہ اکبر ایس بابر صاحب کہتے ہیں کہ وہ بانی اراکین میں سے ہیں اور عمران خان صاحب بھی ان کو نہیں ہٹا سکتے پی ٹی آئی سے. سو وہ اپنی جگہ پہ بہت مضبوط ہیں، وہ یہ اسٹانس اپناتے ہیں. اچھا، یہ جو اکبر ایس بابر صاحب ہیں ان کے پٹیشنر نے اس موقف پر جو حکومت نے ایجنٹس والی بات کی ہے پر جو ہے الیکشن کمیشن سے کچھ ڈاکومنٹس مانگے ان کے وکیل نے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن نے ان کو یہ ڈاکومنٹس شیئر کرنے سے یا دینے سے پرووائڈ کرنے سے جو ہے وہ صاف انکار کر دیا ہے. اب ہم یہ تو ہیں اکبر ایس بابر صاحب، اب ہم جاتے ہیں اپوزیشن کی طرف جائیں گے کہ اپوزیشن کا کیا معاملہ ہے. کہ اپوزیشن کے معاملہ یہ جی الیکشن کمیشن نے اپوزیشن کے بارے میں ایک بات تو بہت واضح اور بہت صاف اور اتھینٹک وے میں کہہ دی ہے کہ ابھی تک تقریباً 4 سال سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ان کی رسیدیں، ان کے ڈاکومنٹس، ان کی فنڈنگ کے حوالے سے مانگ رہا ہے جو کہ اب تک اس کو جمع نہیں کروائی گئی. 24 ستمبر کو الیکشن کمیشن نے یہ بات کہی تھی اور اس کے علاوہ 9 نومبر کی ڈیڈ لائن بھی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے دی گئی تھی اور 5 نومبر کی جی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی اور ہمیں ان کی الیکشن کمیشن کو ان کی طرف سے کوئی بھی پارٹی فنڈنگ کی رسیدیں یا ڈاکومنٹس موصول نہیں ہوئے. اب آپ خود الیکشن اپوزیشن کا حال دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن خود کہاں کھڑی ہے. وہ اپوزیشن جو اس وقت کل یعنی الیکشن کمیشن کے باہر حکومت وقت کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی ہے، اس کی اپنی ڈاکومنٹس الیکشن کمیشن میں موجود نہیں ہے. الیکشن کمیشن 4 سال سے مانگ رہا ہے اور کئی ڈیڈ لائنز گزر چکی ہیں جناب، انہوں نے اپنی ڈاکومنٹس جمع نہیں کروائے ہیں. الیکشن کمیشن کی ڈاکومنٹس یعنی اس کی آڈٹ رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ 2013 سے 2015 تک مسلم لیگ نون کی جو صوبائی پنجاب یعنی جو اس کا گڑھ ہے مسلم لیگ نون کا، وہاں 20 لاکھ سے زائد اور کچھ صوبہ سندھ میں 5 کروڑ کے غیر مصدقہ اثاثے ہیں. یہ بتاتے ہیں الیکشن کمیشن کی آڈٹ رپورٹ. اسی طرح پیپلز پارٹی کی اگر بات کریں تو 2009 سے 2012 تک انہوں نے اپنے تفصیلات کی، ان کے پاس جو اثاثے تھے ان کی انہوں نے تفصیلات الیکشن کمیشن میں شو نہیں کی تھی، وہاں وہ ابھی بھی گلٹی ہیں. اچھا، 2013 کی الیکشن مہم جو ہوئی جس میں مسلم لیگ نون جیت کر برسر اقتدار ہوئی، اس میں بھی 232 ملین کے اخراجات ظاہر کیے تھے پیپلز پارٹی کی جانب سے کیے گئے تھے، لیکن جو ان اخراجات کے ذرائع تھے، ان رقوم کے جو ذرائع تھے وہ غیر تصدیق شدہ ذرائع تھے کہ ان پیسوں کو کہاں سے حاصل کیا گیا. وہ پیپلز پارٹی ان ذرائع کی جو ویریفیکیشن ہے وہ نہیں دے سکی اور یہ چیز ریویل نہیں ہو سکی آج تک. سال 2013 کی آڈٹ رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے کچھ 41.5 کروڑ کے فنڈز ٹرانسفر ہوئے پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹس میں، ان کی سورس ریویل نہیں کی گئی. مسلم لیگ نون کا جو سینٹرل سیکٹریٹ ہے اس کو جو فنڈز موصول ہوئے، 3 فنڈز کی جو بات کی گئی ہے ان میں ایک 14 کروڑ 50 لاکھ روپے کی رقم، 1 کروڑ 17 لاکھ اور اس کے علاوہ 96 لاکھ 75 ہزار کی جو یہ رقم تھی جو اکاؤنٹس میں آئی، ان کے بارے میں الیکشن کمیشن کی آڈٹ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ ان کے جو ذرائع ہیں وہ بھی ان ویریفائڈ ہیں اور تفصیلات جو ہیں وہ رپورٹ میں اکاؤنٹس کی جو ذرائع ہیں وہ موجود نہیں ہیں. اس کے علاوہ جناب پیپلز پارٹی کو کچھ بیرون ملک سے بھی فنڈز ملے تھے اور وہ بھی آڈٹ رپورٹ میں مینشن ہے الیکشن کمیشن کی، اور وہ بھی باضابطہ طور پر جو ڈاکومنٹس الیکشن کمیشن کی آڈٹ رپورٹ ہے اس میں یہ چیز مینشن ہے کہ ان کو باعث فنڈنگ ہوئی اور اس کے ذرائع بھی وہ غیر تصدیق شدہ ہیں. اچھا، اس لیے یہ سارا سینیریو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن جماعتیں خود بھی جس پوزیشن میں ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے جناب.
الیکشن کمیشن کی آڈٹ رپورٹ آپ کے خلاف بھری پڑی، سالوں در سالوں سے ہی آپ کی جو پارٹی اکاؤنٹس اور آپ کے ٹرانزیکشنز غیر تصدیق شدہ آپ کے اثاثوں کو آپ نے چھپایا ہوا ہے، اس کی پوری تفصیلات ہے اور وہ آپ نے اب تک پرووائڈ نہیں کی ہے۔ تو یہ سچویشن ہے اپوزیشن کی۔ اس سچویشن میں اپوزیشن حکومت وقت کو کیسے ٹف ٹائم دے سکتی ہے، یعنی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک چور جو ہے وہ کہے کہ وہ کسی دوسرے چور کی اگر گواہی دے تو عوام کو اس پہ یقین کر لینا چاہیے، کیونکہ چور پہلے وہ اس کا تو کیریکٹر خود وہ نہیں ہے کہ اس کی گواہی کو پہ آپ یقین کیا جائے۔ اس کے کہنے کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ حکومت کو جو ہے وہ کلین چٹ دی جائے یا حکومت انوسینٹ ہے۔ حکومت کو اپنا فورن فنڈنگ کیس لڑنا ہوگا جناب، ان کو بھی اپنے ذرائع اپنے آپ کو اس میں سے بتانے ہوں گے، اور جتنی بھی یہ ساری گیم ہے ایجنٹس کی اور یہ سب چیزیں یہ کلیریفائی کرنا پی ٹی آئی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ پی ٹی آئی حکومت کو کہاں سے فنڈز ملے، کہاں استعمال ہوئے۔ ایک صاف اور شفاف طریقہ کار ملک میں سب کے لیے ہے، اور پی ٹی آئی پہ تو ویسے بھی جو ہے وہ ملک اور قوم اور جو نوجوان نسل ہے اس کی امیدیں ہیں کہ وہ ایک تبدیلی کی جماعت ہے، سو یہ تبدیلی اس کو اپنے اندر دکھانی بھی ہوگی پریکٹیکل، اور اگر نہیں دکھاتی تو وہ اس کی اکاؤنٹیبل بھی ہے۔ اپارٹ فرام اپوزیشن نے بازی میں کیا کیا اور اپوزیشن کے بارے میں الیکشن کمیشن کی آڈٹ رپورٹس کیا بتاتی ہیں، اس کے باوجود حکومت کو آپ کلین چٹ نہیں دے سکتے جناب۔ اچھا، یہ جو صورتحال اپوزیشن کے لیے بنی ہوئی ہے تو وہ اپوزیشن کا وہ ہے کہ وہ پتہ نہیں اپنے گریبانوں میں خود جھانکیں گے کہ نہیں جھانکیں گے، لیکن وہ نہیں جھانکیں گے، وہ اپنا احتجاج کل ریکارڈ کروائیں گے۔ ماہر قانون کی اس حوالے سے کہ اس بیس پر فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے حکومت جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی، دو آراء ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ جناب حکومت کا تختہ دڑن ہو سکتا ہے، حکومت جا سکتی ہے، نل اینڈ وائڈ ہو سکتی ہیں یہ حکومت، لیکن کچھ کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ذرائع ممنوع نہیں ہیں جہاں سے فنڈنگ ہوئی ہے اور تو ان کو جو ہے وہ جرمانہ ہو سکتا ہے، حکومت نہیں جائے گی۔ خیر یہ دو آراء ہیں، لیکن اس کا فیصلہ تو قانون اور آئین کے اس میں تناظر میں ہی ہوگا۔ تاہم حکومت کا کیا سٹانس ہے اس سارے معاملے میں؟ حکومت نے جی اپنی جو تیاری کر رکھی ہے، ان کو لگتا ہے کہ اگر معاملہ بہت شدت اختیار کر جاتا ہے جس کے چانسز وہ بہت کم ہیں، تو وہ یہ سارا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرے گی اور لیگل بیٹل کی طرف جائے گی اس سارے معاملے پر۔ سو یہ ہے سارا کیس، یہ ہے سارا سینیریو جس میں اپوزیشن کی اپنی پوزیشن بھی بہت نازک ہے اور اسی پوزیشن پر وہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا سوچ رہی ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب اٹ اینڈ اپنے آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔